اگر میں آپ کو کہوں کہ انسان کے دماغ کی ایک ایسی حالت بھی ہوتی ہے جہاں پر انسان کے خیالات سست ہو جاتے ہیں، انسان کی امیجنیشن کلیئر ہو جاتی ہے، انسان کے مینٹل پکچر کلیئر ہو جاتی ہے، انسان کا فوکس تیز ہو جاتا ہے اور انسان اس اسٹیٹ میں جا کے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گے؟ بلکہ میں آپ کو صرف بتاؤں گا نہیں، آپ کو لائیو ڈیمو کرواؤں گا جہاں پر آپ کوئکلی وہاں پہ جا سکیں گے، جس کے لیے آپ ایک لمبے عرصے سے پریکٹس کرتے آ رہے ہیں، لیکن وہ سٹیٹ آپ کو پھر بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اس بات کو سائنس الفا سٹیٹ آف مائنڈ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مزے والی یہ بات ہے کہ سٹیٹ میں ہر بندہ لاشعوری طور پہ ریگولر جاتا ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو فائدہ اٹھانا آتا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ الفا سٹیٹ کیا ہوتی ہے، انسان کے دماغ کی کتنی سٹیٹس ہوتی ہیں، اس کے فریکوینسیز کیا ہوتی ہے، الفا سٹیٹ کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں، اور اینڈ پہ ہم ایک لائیو ڈیمو کریں گے جس میں آپ کو ایکلی طور پہ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے۔ اگر انسان کے دماغ کی سٹیٹس کی بات کریں گے تو یہ 4 قسم کی سٹیٹس ہوتی ہیں۔ پہلی سٹیٹ ہوتی ہے جس کو بیٹا سٹیٹ کہا جاتا ہے یا بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان کے دماغ کی جو فریکوینسیز ہوتی ہے وہ 13 سے لے کے 30 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ وہ سٹیٹ ہوتی ہے جب بندہ بالکل پرو ایکٹیو ہو کے کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے، جیسے میں سیشن لے رہا ہوں، ایک بندہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، ایک بندہ مشین چلا رہا ہے، ایک بندہ الیکٹریسٹی کا کام کر رہا ہے، جہاں پر بندہ بالکل فوکس کے ساتھ ایکٹیو ہو کے تیز دماغ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اس سٹیٹ کو بیٹا سٹیٹ آف مائنڈ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے الفا سٹیٹ آف مائنڈ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل پرسکون ہوتا ہے یا انسان ایک سکون والی کیفیت میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹ ہوتی ہے۔ اس کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ 8 سے لے کے 12 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی میں ہی بہت زیادہ لوگوں نے ایجادات کی ہیں، بہت زیادہ اسی کے اندر جو بڑے موجد لوگ تھے، جو لکھاری ہیں، جو رائٹر ہیں، اسی کے اندر سارا کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے تھیٹا سٹیٹ آف مائنڈ۔ یہ بالکل زیادہ ریلیکس والی کیفیت ہوتی ہے جس میں آپ میڈیٹیشن کرتے ہیں یا آپ گہری نیند تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہلکی نیند میں ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے دماغ کی جو فریکوینسی ہوتی ہے وہ 4 سے لے کے 7 ہرٹز کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے ڈیلٹا سٹیٹ آف مائنڈ۔ یہ گہری نیند والی کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں 0.5 سے لے کے غالباً کچھ 4-3 ہرٹز تک انسان کے دماغ کی فریکوینسی ہوتی ہے۔ یہ انسان کے دماغ کی سٹیٹس ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ لوگوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی بندہ اسپرچل ہے یا مائنڈ سائنس کے متعلقہ کوئی پریکٹس کرنا چاہتا ہے یا کسی ٹیکنیک کو فالو کر رہا ہے، کوئی کسی چیز کی مینیفیسٹیشن کر رہا ہے، ان لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ایک بات اہم بتا دوں کہ اس میں جو الفا سٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی کے اندر سارے کام ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ الفا سٹیٹ کب آتی ہے۔ الفا سٹیٹ آنے کے 3 مین وقت ہوتے ہیں۔ پہلا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیند میں جانے سے پہلے بستر میں آپ جاتے ہیں، تو جب آپ کو نیند والی کیفیت ہوتی ہے، کچھ آپ کے دماغوں میں چل رہا ہوتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے جو نیند سے پہلے والی ہوتی ہے۔ دوسری الفا سٹیٹ میں جانے والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ جیسے آپ صبح بیدار ہوتے ہیں، جب آپ پرو ایکٹیو ہو کے کوئی کام نہیں کرتے، آپ بیڈ پہ ہوتے ہیں، تو ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ الفا سٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں۔ تیسری کیفیت ہوتی ہے جب آپ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب آپ کے دماغی خیالات سست ہو چکے ہوتے ہیں، تب آپ الفا سٹیٹ آف مائنڈ کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ الفا سٹیٹ میں جانے کے فائدے کیا ہیں۔ ویسے تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے 4 سے 5 ایسے فائدے بتاؤں گا جو ریگولر آپ کے روٹین میں ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ میں سے لاز کو اپلائی کر رہے ہیں، لا آف مینیفیسٹیشن، اسمپشن، اٹریکشن یا کسی بھی لاز پہ عمل کر رہے ہیں، جب آپ الفا سٹیٹ میں جانا سیکھ لیں گے تو آپ کی لاز میں کسی بھی چیز کو مینیفیسٹ کرنے کی سپیڈ تیز ہو جائے گی۔ آپ پہلے سے آسانی کے ساتھ امیجنیشن کلیئر کر کے کسی بھی چیز کو مینیفیسٹ کر لیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ڈھیر ساری نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو پرسکون نیند نہیں آتی۔ جب وہ الفا سٹیٹ پہ عمل کریں گے تو ان کو نیند پرسکون آنا شروع ہو جائے گی، وہ ڈیپ سلیپ سوئیں گے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کریٹیو ہو جاتا ہے، کریٹیو تھنکنگ۔ دنیا کے جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جو بھی ایجادات کی ہے اسی سٹیٹ میں جا کے انہوں نے ایجادات کی ہے۔
चौथे नंबर पे इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी ओवर थिंकिंग का जो मसला होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। मतलब आप ओवर थिंकर नहीं बनते, क्योंकि आपका ज़हन बिल्कुल पुरसकून होता है, आपके ख्यालात की रफ्तार धीमी होती है, आप बिल्कुल पुरसकून फील कर रहे होती हैं, जिसकी वजह से आपको ओवर थिंकिंग का मसला नहीं बनता, आप रिलैक्स फील करते हैं। इसका पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका फैसला करने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब आपका दिमाग भाग रहा होता है, कभी इधर ख्यालात जा रही होती हैं, कभी इधर ख्यालात जा रही होती हैं, आपके ख्यालात सही सिमत में नहीं जा रहे होते, तो आप फैसला क्या करेंगे? आपके ख्यालात मुनशिर होते हैं, इस वजह से आपको फैसला करना नहीं आता। जब आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड को अप्लाई करती हैं, तब आप अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले आसानी से घर बैठे बिठाया कर सकते हैं। मज़े वाली बात यह है कि दुनिया के जितने भी बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अल्फा स्टेट में जाके अपनी इजादात की हैं। आपने निकोला टेस्ला का नाम तो सुना होगा, उसके बेशुमार इजादात हैं, उसकी वीडियोस हैं, उसकी थ्योरी हैं। जब आप यूट्यूब चैनल पे जाकर देखेंगे तो आपको बेशुमार उसकी इजादात मिलेंगी। वो अक्सर अल्फा स्टेट ऑफ माइंड का वो जिक्र भी करता रहता है, अपनी किताब में भी उसने लिखा है। वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाके चीज़ों को ईजाद करता था जब उसका दिमाग बिल्कुल काम फील कर रहा होता था, उसको पता चलता था कि अब मैंने क्या करना है। इसके अलावा जितने भी साइंटिस्ट हैं, आप उनको देख लें, इस वक्त आपके आसपास जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, ये किसी न किसी बंदे ने बनाई हैं। जब आप इनकी हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें तब बनी थी जब वो अल्फा स्टेट में थे, क्योंकि कोई भी चीज़ 3 दफ़ा बनती है। पहले वो किसी के दिमाग में होती है, अब दिमाग में तो तब होएगी जब बंदा बिल्कुल पुरसकून होगा, जिसका दिमाग ख्यालात से भरा हुआ है, जिसको समझ नहीं आ रहा कि मैंने किस साइड पे जाना, उसने नया आइडिया पैदा कहाँ से करना है, कर ही नहीं सकता। पहले किसी के दिमाग में चीज़ होती है, फिर वो पेपर पे आती है, फिर वो प्रैक्टिकल जिंदगी में आती है। जितनी भी इजादात हुई हैं, जो भी इस वक्त आप चीज़ें देख रहे हैं, ये अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ही किसी ने ईजाद की थी। बहुत सारे माहिरीन के मुताबिक ये तख्लीकी सोच सिर्फ अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आती है। अब ना हम एक प्रैक्टिकल तजर्बा करते हैं। आप जहाँ कहीं भी हैं ना, वहाँ पर आप बैठ जाइए। अगर आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं या कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि इस वक्त आप ये प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो यहाँ पर पॉज कर लें या वीडियो को सेव कर लें। वहाँ पे जाके आप ये ज़रूर तजर्बा कीजिएगा और मुझे बताइएगा। बड़ा ही शानदार एक्सपेरिमेंट रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं ना, आप एक लम्हे के लिए बैठ जाइए। कुर्सी पे बैठ जाएं या नीचे लेट जाएं, जैसे आप आराम फील कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरा सांस लीजिए। सांस छोड़ दीजिए। दोबारा एक गहरा सांस लीजिए, 3 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। सांस छोड़ दीजिए और 3 सेकंड के लिए छोड़े रखें। दोबारा गहरा सांस लीजिए और 3 सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए। दोबारा सांस छोड़ दीजिए और आपकी तवज्जो सिर्फ सांस पे होनी चाहिए। बिल्कुल आप पुरसकून महसूस कर रहे हैं। एक लम्हे के लिए आप सिर्फ इमेजिन कीजिए कि आप किसी समंदर के एक किनारे पे बैठे हैं। वहां पे एक दरख्त है, दरख्त के ऊपर पंछी बैठे हैं और उस दरख्त के नीचे आप किसी गहरी सोच में बैठे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जैसे उस दरख्त से पंछी उड़े हैं तो दरख्त की जो शाखें हैं वो हिली हैं और आपके ऊपर शबनम के कतरे गिरे हैं। इसी लम्हे और आप गहरी नींद में या गहरी सुकून वाली कैफियत में चले गए हैं। आपने आंखें खोली हैं तो सामने क्या देखती हैं कि समंदर की सतह आपको नजर आ रही है। एक हवा का झोंका आया है,
سمندر کی سطح کے اوپر جو ہلکا سا پانی تھا، پانی کو بہا کے لے گیا ہے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں چلنے والے جو خیالات ہیں وہ بھی بہتے جا رہے ہیں۔ آپ بالکل ریلیکس محسوس کر رہے ہیں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے۔ آپ بالکل پرسکون ہو چکے ہیں۔ اپنے سانسوں پہ فوکس کیجیے۔ دوبارہ ایک لمبا سانس لیجیے۔ اس کو ریلیز کیجیے۔ دوبارہ ایک لمبا سانس لیجیے۔ پھر ریلیز کیجیے۔ اپنی آنکھیں کھولیے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہی شاندار تجربہ تھا۔ میں آپ کو اس تجربے کی مدد سے الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے کے گیا ہوں۔ اب یہ پریکٹس اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تو ریگولر آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ شاندار فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اس سے ملی جلدی جتنی بھی پریکٹسز میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، اب وہاں پر جا کے ضرور دیکھیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کے دماغ میں ایسی بے شمار صلاحیت موجود ہے جس پہ ہم اکثر غور نہیں کرتے۔ الفا اسٹیٹ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ جب انسان اپنے ذہن پہ قابو پا لیتا ہے تو وہ اپنی سوچ پر بھی قابو پا لیتا ہے۔ جب انسان کے خیالات انسان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ الفا اسٹیٹ میں جا کے اپنی زندگی کے بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی حل کر لیتا ہے۔ اس کو بڑے سے بڑے آئیڈیاز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے اپنے مسئلے کو کیسے سولو کرنا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ دماغ آپ کا ہے، اس کی آپ کو ویسے ہی حفاظت کرنی ہے جیسے آپ کے جیب میں ایک قیمتی ہیرا ہے، جیسے آپ اپنے ہیرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اصل طاقت ہے باہر نہیں بلکہ انسان کے اپنے ذہن میں موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں سلوا میتھڈ کے ذریعے الفا اسٹیٹ میں کیسے جایا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو لے کے جاؤں گا، اس کے لیے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر کسی بندے کو اس کے نیڈز ہو تو اللہ کی رضا کے لیے یہ ویڈیو وہاں تک آپ ضرور پہنچائیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہلکا سا شیئر کرنے سے اگلے بندے کا وہ والا مسئلہ حل ہو جائے جس کے لیے وہ پریشان ہے۔ بیسٹ آف لک۔